ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فاروق اعظم کے تعلق سے عبداللہ ابن مسعود نے حضرت مولا علی سے پوچھا کہ اے علی عمر کیسے ہے؟ تو فاروق اعظم نے فرمایا کہ بھائی چپ رہو، عمر کے بارے میں کچھ نہ کہو، وہ زبان سے جو نکالتا ہے وہی ہو جایا کرتا ہے، وہی ہو جایا کرتا ہے۔ اب دیکھیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ایک واقعہ نقل فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو ہے فاروق اعظم کا دور خلافت، روحانیت، لوگ بات کرتے ہیں نا کہ بھئی یہ سیاسی تھے، وہ روحانی تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مولا علی کا بھی یہ نظریہ اور عقیدہ نہیں تھا، یہ الگ عنوان اور گفتگو ہے، انشاءاللہ کبھی ہم بات کریں گے، مگر فاروق اعظم کی روحانیت اور ولایت کا مقام دیکھیں۔ ایک مرتبہ فاروق اعظم کے دور خلافت میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم رات میں جو ہے آپ نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا کہ آپ جو ہیں مسجد نبوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں، فجر کی نماز خواب میں۔ مصطفیٰ کریم تو آقا کریم کا تو وصال ہو چکا ہے نا، فاروق اعظم کا دور ہے، آپ نے خواب دیکھا نماز فجر کے بعد میں ایک شخص کھجوروں کا ایک برتن لے کر، بڑا سا برتن لے کر وہ آ گیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس برتن میں سے ایک ایک کھجور تمام صحابہ کو بانٹ رہے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ ایک کھجور مجھے بھی آقا کریم نے عطا فرمایا، اور میں نے جیسے ہی وہ کھجور کھایا میری نیند کھل گئی۔ ٹھیک ہے، کھجور کھا لیا، نیند کھل گئی، اور اس وقت بھی فجر کا ہی وقت تھا۔ تو مولا علی فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے فوری طور پر وضو کیا اور مسجد نبوی میں تشریف لائے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے، کیونکہ آپ امیر المومنین تھے، آپ نماز پڑھا رہے تھے، آپ نماز میں شریک ہو گئے۔ نماز جیسے ہی ختم ہوئی، خواب دیکھا تھا، ٹھیک ہے، نماز جیسے ہی فجر کی نماز ختم ہوئی تو ٹھیک مسجد نبوی پر ایک شخص کھجوروں کا برتن لے کر آ گیا، کھجوروں کا برتن لے کر آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو فاروق اعظم چونکہ امیر المومنین تھے، انہوں نے وہ برتن لیا اور ٹھیک اسی طرح ایک ایک کھجور سب کو بانٹ رہے تھے۔ اور جب مولا علی رضی اللہ عنہ کو فاروق اعظم نے کھجور دیا تو آپ نے وہ کھجور کھا لیا۔ اب کھجور کھانے کے بعد آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش ایک اور کھجور مل جائے۔ حیدر کرار روایت کر رہے ہیں، کاش ایک اور کھجور مجھے مل جائے۔ آپ نے دل میں سوچا نا بھئی ایک کھجور کہاں کافی ہوتا ہے، کھجور کھا لیا، آپ دل میں سوچ رہے ہیں کہ کاش ایک اور کھجور مل جائے۔ فاروق اعظم کھجور دے کر آگے بڑھ رہے تھے، آپ وہیں پر رکے اور مولا علی کی طرف متوجہ ہوئے۔ بولیے سبحان اللہ۔ علی بن ابی طالب ابھی سوچ رہے ہیں، فاروق اعظم متوجہ ہوئے حیدر کرار کی جانب اور فرمایا، اے میرے بھائی علی بن ابی طالب، میں ضرور تمہیں 2 کھجور دیتا اگر خواب میں سرکار نے 2 دیے ہوتے، اگر خواب میں سرکار نے 2 دیے ہوتے تو میں بھی تمہیں 2 کھجور ضرور دیتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ محدث ہوتا ہے، یہ مقام ہوتا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی روحانیت اور ولایت کا یہ مقام ہے کہ آپ کے دور خلافت میں کون بندہ کیا کر رہا ہے، کیا خواب دیکھ رہا ہے، وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی کے غلاموں کی شان ہے، لوگ نبی پر انگشت تنقید اٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس پر حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پریشان ہو گئے اور آپ نے تعجب کا اظہار کیا اور پوچھنے لگے کہ حضور، اچھا آپ میرے خواب کو جان گئے، آپ کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی، آپ نے میرا خواب بھی دیکھ لیا، یہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ مگر اس وقت حضرت فاروق اعظم نے فرمایا تھا کہ ہاں، ان المؤمن ينظر بنور اللہ، کہ مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ بیٹھتا ایک جگہ ہے مگر اس کے دور کے تمام بندوں کے احوال پر اس کی نظر ہوتی ہے۔ جب نبی کے غلاموں کی یہ شان ہے تو ان غلاموں کے آقا کی روحانیت کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو اب مولا علی فرماتے ہیں کہ اے امیر المومنین، آپ نے خواب تو یہ دیکھ لیا کہ سرکار نے مجھے ایک کھجور عطا فرمایا، کیا اس سے بھی بڑھ کر تعجب کی بات میں آپ کو بتاؤں؟ یہ حیدر کرار پوچھ رہے ہیں فاروق اعظم سے۔ تو فاروق اعظم نے کہا کہ اے میرے بھائی بتاؤ وہ کون سی تعجب کی بات ہے۔ تو امیر المومنین سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ حضور والا، بے شک خواب میں نے دیکھا کہ سرکار نے مجھے 1 کھجور عطا فرمایا، اور اب بھی آپ نے مجھے 1 ہی کھجور عطا فرمایا ہے، مگر واللہ العظیم جو ذائقہ مجھے سرکار کے ہاتھوں کے ملنے والے کھجور سے حاصل ہوا تھا، وہی ذائقہ آپ کے ہاتھوں سے ملنے والے کھجور سے حاصل ہوا، یعنی ذائقہ بھی وہی تھا
جو ذائقہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے مجھے حاصل ہوا تھا۔ یہ روحانیت اور ولایت ہے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی۔ اللہ اکبر۔ آپ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، یہ صحابی رسول اور رازدار رسول انہیں کہا جاتا ہے، آپ نے فرمایا کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بتایا کہ اسلام میں ایک مضبوط دروازہ ہے، اسلام میں ایک مضبوط دروازہ ہے۔ وہ دروازہ اس قدر اللہ نے ایک دروازہ بنایا ہے جو بڑا مضبوط ہے کہ جو بھی فتنے اٹھتے ہیں، فساد اٹھتے ہیں، اس دروازے سے ٹکراتے ہیں اور گر جاتے ہیں۔ حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں میں نے سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ وہ دروازہ کون سا ہے، وہ دروازہ کون ہے؟ تو سرکار نے فرمایا وہ دروازہ میرا عمر بن خطاب ہے، میرا عمر ہے۔ جب تک عمر ہوگا تو کوئی فتنہ اپنا سر اٹھا نہیں سکے گا، اور اگر کوئی فتنہ اٹھے گا بھی تو میرا عمر اس کا سر قلم کر کے رکھ دے گا۔ یہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شان و عظمت۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ شہید ہوئے تو آپ کا جنازہ مبارک رکھا گیا تھا، آپ کا لاشہ مبارک، آپ کا جسد مبارک رکھا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم بہت بڑی جرت و بہادری کے حامل و مالک تھے۔ آپ کی بہادری کے قصوں سے، واقعات سے کتابیں بھری پڑی ہیں آپ کی سیرت کی، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے شہادت کے بعد آپ کا جسم مبارک جب رکھا گیا تھا تو لوگ بڑے پریشان تھے، رو رہے تھے کہ امیر المومنین کا انتقال ہوا، اب کون گدی سنبھالے گا اور کون خلیفہ راشد بنے گا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں امیر المومنین کے مبارک چہرے کو دیکھ رہا تھا، لاشہ مبارک کو دیکھ رہا تھا، اتنے میں ایک شخص میرے پیچھے آیا اور میرے بائیں کاندھے کو زور سے اس نے دبایا، اور اتنے زور سے اس نے دبایا، عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں اتنا زور سے اس نے دبایا کہ اس کا رعب مجھ پر طاری ہوا۔ میں گھبرا گیا کہ بھئی یہ کون ہے جو میرے پیچھے آ گیا اور مجھے اس قدر رعب اور دبدبے کے ساتھ دبا رہا ہے؟ اتنے میں مجھے پیچھے اس بندے کی آواز آئی میرے کان میں، تو وہ شخص کہنے لگا کہ تم جانتے ہو یہ عمر کون ہے؟ تم جانتے ہو یہ عمر کون ہے؟ میں نے ہمیشہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے یہ سنا ہے کہ دخلت انا ابو بکر و عمر۔ بولیے سبحان اللہ۔ سرکار فرمایا کرتے تھے ذهبت انا ابو بکر و عمر، خرجت انا ابو بکر و عمر۔ میں نے ہمیشہ سرکار کی زبان سے یہ سنا ہے کہ میں گیا، میں آیا، ابو بکر و عمر پھر آئے۔ بولیے سبحان اللہ۔ میں گیا پھر ابو بکر و عمر آئے، میں نے فلاں کام کیا پھر ابو بکر و عمر نے وہ کام کیا۔ تو یہ وہ عمر ہے جس کا تذکرہ سرکار ہر وقت کیا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا وہ بندہ پیچھے ٹھہرا ہے، انہیں پتہ نہیں عبداللہ ابن عباس کو کہ یہ کون ہے۔ پھر وہ اس بندے نے فرمایا کہ میں اگر اللہ کی بارگاہ میں، یہ عمر کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے، ان کے نامہ اعمال میں اس قدر نیکیاں ہیں اور ان کی یہ شان و عظمت ہے کہ اگر میں خدا کی بارگاہ میں کسی کے نام اعمال کے ساتھ پیش ہونے کا خواہش مند ہوں تو میں اس عمر کے نام اعمال کے ساتھ پیش ہونا چاہتا ہوں۔ یہ اتنی بڑی بات کوئی بندہ کہہ رہا ہے۔ یہ باتیں سن کر عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی پیچھے پلٹ کے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں حیدر کرار تھے۔ وہ کون تھے؟ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تھے، اور اتنی ان کے آپس میں محبتیں تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں اگر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا پسند کروں گا تو عمر بن خطاب کے نام اعمال کے ساتھ حاضر ہونا پسند کروں گا۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ